ماتن نے جو کہا کہ وَلَيْسَ كُلُّهُ بَدِيهِيًّا وَإِلَّا لَاسْتُغْنِيَ عَنْ تَعَلُّمِهِ وَلَا نَظَرِيًّا وَإِلَّا لَدَارَ وَتَسَلْسَلَ بَلْ بَعْضُهُ بَدِيهِيٌّ وَبَعْضُهُ نَظَرِيٌّ۔ اس پر اعتراض ہوتا ہے اس متن پر کہ یہ تو تکرار ہے، متن میں تکرار ہے۔ پہلے پڑھ چکے ہو نا پہلے قول میں یہ تو منطق کل کا کل بدیہی بھی نہیں ہے، کل کا کل نظری بھی نہیں ہے۔ تو کل کا کل بدیہی ہو تو اور کل کا کل نظری ہو تو ثابت ہوا کہ بعض بدیہی ہے بعض نظری۔ یہ تو پہلے قول میں بعینہ یہی چیز آ چکی ہے۔ تو متون میں تو اختصار ہوتا ہے، تو یہاں اس چیز کو دوبارہ ذکر کرتے ہیں کہ کل بدیہی بھی نہیں ہے تو کل نظری بھی نہیں ہے، تو بعض بدیہی ہے تو بعض نظری۔ تو یہ تو متن میں تکرار، یہ ایک سوال یہاں پر ہوتا تھا، قطب الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے تھے کہ میاں پہلا قول جو تھا اس میں تو اس مقصود کا ذکر تھا کہ بھئی منطق بجمیع اجزائہ بدیہی بھی نہیں ہے تو بجمیع اجزائہ نظری بھی نہیں ہے تو بعض بدیہی بعض نظری۔ وہاں تو اس مقصود کا ذکر تھا، اس مسئلے کا ذکر تھا۔ یہاں مسئلے کا ذکر مقصود نہیں ہے۔ اگر یہاں بھی ویسا ہی ہوتا پھر تکرار ہوتا، بلکہ یہاں اس عبارت سے مقصد جو ہے وہ ایک معارضے کا جواب ہے۔ ما قبل میں جو ذکر ہوا کہ کل بدیہی بھی نہیں ہے، کل نظری بھی نہیں ہے، تو ثابت کیا کہ بعض بدیہی بعض نظری۔ اس ما قبل کے مسئلے پر اعتراض بشکل معارضہ ہوا، تو اس قول میں ماتن نے اس معارضے کا جواب دیا۔ یہاں بے شک عبارت میں مشابہت ہوگی ما قبل کے قول میں اور اس میں، لیکن مقاصد میں فرق ہے۔ وہاں مقصود نفس مسئلے کا ذکر تھا، یہاں مقصود جواب معارضہ، اس لیے اس کو تکرار ہو جب عبارت دوبارہ ذکر ہو جائے یا وہی مقصود دوبارہ ذکر ہو جائے لیکن مراد الگ الگ ہوں اس کو تکرار نہیں کرتے۔ اس لیے یہ تکرار نہیں ہے بلکہ یہ ایک جدید فائدے کے لیے ذکر کیا، اور وہ جدید فائدہ معارضے کا جواب۔ معارضہ کیا ہو رہا تھا؟ کہتے وہ توجیہ ہوا، اس معارضے کی توجیہ یہ ہے کہ میاں منطق اگر بدیہی ہو تو پھر تو فلا حاجت الی تعلمہ، کیونکہ بدیہیات کے تعلم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہ سورج کی شعاع ہے، بدیہی ہے،
وہ ان شعاعوں کو سیکھنے کے لیے کہ یہ شعاع ہے، اس کے لیے کوئی آپ نظر و فکر کریں گے، امور معلومہ کو ترتیب دیں گے تو حاصل کریں گے۔ تعلم تو اس طریقے سے ہوگا نا۔ تو کہتے ہیں میاں اگر کل بدیہی ہو تو بداحت کل ملزوم ہے اور عدم حاجت الی التعلم اس کو لازم ہے، تو یہ لازم کو باطل ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حاجت الی التعلم تو ہے، میاں سب لوگ پڑھ رہے ہیں منطق کو، تو لازم باطل تو فل ملزوم ہو، لہذا کل منطق کا کی بداحت سمجھ میں آ گئی ہے۔ اچھا اب کہتے ہیں میاں بیان الاول، دو چیزیں ہوئی نا، ایک منطق کی بداحت، ایک عدم حاجت، ایک کا لازم، ایک ملزوم اور ایک لازم۔ تو کہتے ہیں یہ دیکھو لو لم يكن المنطق بدیہیا لکان تشبیہا، سمجھ میں آ گئی ہے۔ یہ قضیہ شرطیہ متصل لزومیہ کا ذکر کر دیا انہوں نے کہ لو لم يكن المنطق بدیہیا لکان تشبیہا، کیونکہ بداحت و تثبیت کے درمیان میں کوئی واسطہ تو ہے نہیں، کچھ ہے یا بدیہی ہوگی یا کسبی ہوگی، تو اگر بدیہی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کسبی ہو، لکان تثبیہ، تو کسبی ہوا تو فاحتیج فی تحصیلہ الی قانون آخر، کسبی ہوا تو کسبی کو حاصل کرنے کے لیے ایک اور قانون کی ضرورت پڑے گی، منطق بھی ایک قانون ہے نا، تو یہ قانون منطق اگر کسبی ہوا تو کسبی کو حاصل کریں گے کس سے؟ ایک اور قانون سے۔ تو جب منطق کو آپ نے کسبی فرض کیا تو وہ قانون بھی منطق کا ہی ہوگا نا، کیونکہ اکتساب تو بقوانین منطق ہوتا ہے، تو وہ جو قانون دوسرا ہے جس کی طرف حاجت ہے وہ بھی کسبی ہوگا، سمجھ آ گئی ہے۔ تو اس کو حاصل کریں گے ایک اور قانون سے، تو وہ قانون بھی منطق ہوگا تو وہ بھی کسبی ہوگا۔ علی حاضر قیاس، یا پیچھے آؤ گے توقف میں یا آگے جاؤ گے؟ پیچھے آتے ہو تو دوڑ، آگے جاتے ہو تو سمجھ میں آ گئی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں فاحتیج فی تحصیلہ الی قانون آخر وذلک القانون ایضا یحتاج الی قانون آخر، وہ قانون بھی چونکہ نظری ہوگا تو وہ بھی محتاج ہوگا قانون آخر کی طرف اپنی تحصیل میں۔ فإما يدور به الاکتساب او يتسلسل، یا تو پیچھے آؤ گے تو دوڑ، اور آگے جاؤ گے تو تسلسل، اور میاں وہ ہما محالان، تسلسل اور دوڑ دونوں تو باطل ہے، تو فل ملزوم مثلہ، لہذا کل کے کل یعنی قانون منطق کا کسبی ہونا باطل۔ اے میاں تو بدیہی بھی نہیں مانا تھا تم نے، تو کسبی بھی باطل ہو گیا، تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ منطق نہ بدیہی ہے نہ نظری، حاصل یہ ہوا
تو یہ لازم تو باطل نہیں، پھر دونوں میں سے کوئی بھی نہیں۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب لا یقال سے ایک اور سوال اسی پر نقل کرتے ہیں کہ تم نے کہا تسبیح ہوگا تو یا لازم آئے گا دور یا تسلسل۔ کہتے ہیں یہ دیکھو دور لازم آئے گا یا تسلسل لازم آئے گا، یہ تو اس وقت لازم آئے گا جب کہ تمام قوانین جن پر توقف آتا ہے نا، ہر قانون کسبی ہے۔ ایک قانون ہے یعنی منطق ہے، اس کو حاصل کرتے ہیں وہ کسبی ہے، اس کو حاصل کرتے ہیں دوسرے قانون سے تو وہ بھی کسبی ہے، تو اس کو حاصل کرتے ہیں دوسرے سے وہ بھی کسبی ہے۔ یہ سلسلہ اگر کسبیات کا چلا جائے تو تسلسل لازم آئے گا یا واپس آئے تو دور۔ لیکن میاں ممکن ہے کہ منطق جو قانون ہے یہ کسبی ہے، اس کو حاصل کرتے ہیں ایک بطریقہ اکتساب اور قانون سے، وہ بھی کسبی ہو، وہ کسبی اس کو حاصل کرتے ہیں بطریقہ اکتساب ایک اور قانون سے، ممکن ہے وہ بدیہی ہو۔ تو جب 2 3 4 10 15 20 مرتبے کے بعد ایک قانونی بدیہی سامنے آ گیا تو سلسلہ اکتساب تو ختم ہو جائے گا، تو نہ دور لازم آیا نہ تسلسل۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ کہنا کہ میاں اس کا کسبی ہونا ملزوم ہے اور دور اور تسلسل اس کو لازم ہے، کوئی لازم نہیں ہے۔ سمجھ آئیے کہ سلسلے اکتساب کے اندر دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں مرتبے پر کہیں قانونی بدیہی آ گیا، اسی سے اس کو حاصل کر لیا تو سلسلے اکتساب وہیں پر ختم ہو گیا، تو نہ دور لازم آیا نہ تسلسل لازم آیا۔ یہ سوال لا یقال سے نقل کیا، لأننا نقول سے اس کا جواب ہے کہ میاں ایسا کام نہیں چلے گا۔ دیکھو ہم نے جب پہل یہ فرض کر لیا کہ قانون کس کو کہتے ہیں؟ منطق، اور منطق یعنی یہی قانون یہ کیا ہے؟ کسبی ہے۔ تو آپ نے فرض کر لیا کہ جمیع قوانین جو آپ کو سامنے آئیں گے نا وہ سب کے سب کیا ہوں گے؟ نظریات ہوں گے، کسبی ہوں گے۔ تو جب یہاں سے فرض کر لیا آپ نے کہ منطق کا نام ہے قانون، اور قانون کو آپ نے کیا فرض کیا؟ کسبی۔ تو میاں اب جتنے قوانین آپ کے راستے میں آئیں گے وہ سب کے سب کیا ہوں گے؟ کسبی ہوں گے۔ لہذا بدیہی قانون کوئی بھی سامنے نہیں آئے گا کہ آپ کا سلسلہ اکتساب اس کے اوپر ختم ہو جائے، لہذا لازم ہے یا دور یا تسلسل۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں لأننا نقول المنطق مجموع قوانین الاکتساب، منطق نام ہے کس کا؟ مجموع قوانین اکتساب کا۔ تو جب یہ سب اسی کو منطق کہتے ہیں اور اسی کو آپ نے کسبی فرض کر لیا تو مجموع قوانین اکتساب تو کسبی ہوئے، تو بدیہی قانون کیسے آپ کے راستے میں آئے گا؟ کدھر سے آئے گا؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ فَإِذَا فَرَضْنَا أَنَّ الْمَنطِقَ كَسْبِيٌّ،
جب ہم نے یہ فرض کر لیا کہ منطق کسبی ہے اور پھر کسبی ہونے ماننے کے بعد وحاولنا اکتساب قانون منہ، ہم نے پھر ارادہ کیا، قصد کیا ایک قانون کے اکتساب کا جو نظری ہے اس کے اکتساب کا ارادہ کیا. والتقدیر ان الاکتساب لا یتم الا بالمنطق، فرض تو یہ کیا ہے کہ اکتساب کیسے چلے گا؟ قوانین منطق سے اکتساب کا تعلق ہوگا. بدیہی کو حاصل کرو گے، نظری کو حاصل کرو گے بدیہی سے معلوم سے، تو کیسے کرو گے؟ قوانین منطق کے طریقے سے اکتساب چلے گا. اسی لیے فرماتے ہیں والتقدیر، مفروضہ یہ ہے کہ ان الاکتساب لا یتم الا بالمنطق، اکتساب اتمام تک نہیں پہنچتا مگر منطق سے، لہذا فیتوقف اکتساب ذلک القانون علی قانون آخر، تو وہ ایک قانون کا اکتساب موقوف ہوگا دوسرے قانون پر، فهو ايضا کسبی علی ذلک التقدیر، تو وہ دوسرا بھی کسبی ہے اسی تقدیر میں کہ سب کو آپ نے کسبی فرض کیا ہے. تو فالدور والتسلسل لازم، لہذا دور تسلسل وہ لازم ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ لہذا معارضہ یوں ہوا کہ میاں یہ جو تم نے کہا کہ منطق جو ہے یہ المنطق بدیہی فلا حاجت الی تعلمہ، یہ دو باتیں ہوئی. تو پہلے کا یوں کر دیا کہ لو مان لو کہ بدیہی ہے، تو بدیہی مان لیا تو بھی سارے کا سارا بدیہی ہو گیا، تو بھی معاملہ اس کا لازم باطل ہے. فلا حاجت الی تعلمہ، وہ لازم کی بات ہے تو پھر منطق. اور بدیہی نہیں مانتے ہو، لو لم یکن المنطق بدیہیا لکان کسبیا، پھر کسبیت اس کو لازم ہے، تو کسبیت بھی باطل ہے. ہمیں آئیے اس لیے کہ کسبی ہوگا تو لدارا و تسلسلا، کسبیت ملزوم ہے اور دور یا تسلسل اس کو لازم ہے. لہذا منطق نہ بدیہی ہو سکتا ہے نہ کسبی ہو سکتا ہے، یہ معارضہ. سمجھے ہو؟ بدیہی کہتے ہو تو پھر تعلم کی نہ ضرورت، عدم حاجت اس کو لازم ہے، تو تعلم کے عدم حاجت یہ لازم جو ہے، یہ بھی بات ہے. تو فالملزوم مثل، نظری کسبی مانتے ہو بدیہی نہیں مانتے ہو تو پھر کسبی ہوگا. ہمیں آئیے کسبی مانو گے تو میاں کسبی ماننا ملزوم ہے اور دور یا تسلسل اس کو لازم ہے، تو یہ لازم کی بات ہے. تو فالملزوم مثل، لہذا منطق نہ بدیہی ہوا. یہ معارضے والے نے یہ معارضہ کیا، سمجھ آ گئی ہے کہ یہ تو میاں نہ کسبی ہو سکتا ہے نہ بدیہی ہو سکتا ہے، اس کی بداہت بھی باطل اور اس کی کسبیت بھی باطل. یہ معارضہ ہے. قطب الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ تقریر الجواب، اس معارضے کے جواب کی تقریر یہ ہے میاں کہ ہم کہتے ہیں کہ ان المنطق لیس بجمیع الاجزاء بدیہیا، کل کا کل منطق بدیہی نہیں ہے. وَإِلَّا لَسْتُغْنِيَ عَنْ تَعَلُّمِهِ، کل کا کل بدیہی ہونا ملزوم ہے اور استغناء عن التعلم اس کو لازم ہے، تو یہ لازم تو باطل ہے. تو فالملزوم، لہذا کل کے کل کی بداہت بھی باطل. ولا بجمیع اجزائہ کسبیا، اور بجمیع اجزائی کسبی بھی نہیں ہے. وَإِلَّا لَزِمَ الدَّوْرَ وَالتَّسَلْسُلُ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُعْتَرِضُ،
سمجھ میں آ گئی ہے؟ ورنہ لازم آئے گا دور یا تسلسل، اگر کل کا کل کسبی مانو تو لہذا کل کا کل کسبی ہونا بھی باطل، کل کا کل بدیہی ہونا بھی باطل۔ اب نتیجہ کیا یہ ہے کہ بل بعض اجزائہ بدیہی والبعض کسبی والبعض الآخر کسبی۔ سمجھائیے، لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ بعض اجزاء منطق کے بدیہی ہیں اور بعض اجزاء منطق کے کسبی ہیں۔ تو بدیہی کی مثال دے دی کا شکل الاول، جیسے شکل اول کو دیکھو، شکل اول جو ہے یہ بدیہی الانتاج ہے، تو یہ بھی تو منطق کا قانون ہے، شکل اول کے طریقے سے استدلال کرنا، تو یہ بھی تو منطق کا قانون ہے، لیکن دیکھو بدیہی۔ اسی طرح کسبی کا باقی الاشکال، جیسے شکل ثالث، شکل ثانی، شکل رابع، تو میاں وہ بدیہی الانتاج ہو۔ اس لیے کسی بھی شکل کے نتیجے کی صحت معلوم کرنے کے لیے قاعدہ کیا ہے منطق کا، کہ اس شکل کو شکل اول میں ڈال دو۔ شکل ثانی سے اگر آپ کا نتیجہ آیا ہے تو آپ اگر معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یار یہ نتیجہ صحیح ہے کہ غلط ہے، تو اس شکل ثانی کے حد اوسط کو ہیر پھیر کر دو، شکل اول بن جائے گا، تو پھر نتیجہ نکالو۔ اگر یہ نتیجہ اس کے مطابق ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ کے ثانی شکل کا نتیجہ صحیح ہے، کہ شکل اول نے اس کی تائید کر دی کہ یہ تو بدیہی ہے۔ شکل ثالث سے آپ نے کوئی نتیجہ نکالا، تو میں آئیے اب آپ کو پتہ نہیں ہے یہ صحیح نکلا کہ غلط نکلا، تو اس شکل ثالث سے شکل اول بنا لو، اصغر اکبر یا حد اوسط کو آگے پیچھے کرنے سے شکل اول بن جائے گا۔ پھر دیکھو نتیجہ نکالو، اگر نتیجہ شکل اول کا اس کی تائید کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، وہ صحیح۔ اسی لیے شکل اول کی طرف راجع کرو گے کسی بھی شکل کو، تو اگر نتیجہ اس کے مطابق ہوا تو نتیجہ صحیح ہے۔ تو شکل اول بدیہی الانتاج ہے، اس لیے حالانکہ یہ بھی تو منطق کا قانون ہے، تو باقی اشکال جو ہے وہ نظری کسبی ہے، لہذا بعض منطق بدیہی ہوا تو بعض کسبی ہو گیا۔ اچھا، جب بعض کسبی ہو گیا تو والبعض الکسبی انما یستفاد من البعض البدیہی، تو میں آئیے اب کیا کریں گے، وہ جو بعض کسبی ہے اس کا حاصل کریں گے کس سے؟ بدیہی سے۔ تو لہذا کسبی کو کسبی سے حاصل کرتے تو دور تسلسل لازم آتا نا۔ اب بعض کسبی جو ہے اس کو ہم حاصل کرتے ہیں بعض بدیہی سے، تو نہ دور ہے نہ تسلسل، فلا یلزم الدور ولا التسلسل۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ جواب دے دیا معارضے کا۔ تو یہ جو قول ہوا، قال کہا کہ لیس کل بدیہی ولا نظری والا نظارہ بل بعض بدیہی و بعض نظری، یہ اصل میں اس معارضے کا جواب دے دیا۔ سمجھ آ گئی ہے بات؟ اب ایک اور بات کرتے ہیں، وعلم سے کتاب کو دیکھا گا، کہتے ہیں میاں یار یہاں انہوں نے ایک بات کی ہے، پہلے جملے میں ایک بات کی ہے، وہ توجیہ ہوا ان یقال المنطق بدیہی فلا حاجت الی تعلمہ۔ تو میں آ گئی ہے، اور ماتن نے کہا ولیس کلہ بدیہیا والا نستغنی عن تعلمہ۔ تو میں آئیے، تو بدیہی نہیں، کیوں؟
کہ اگر بدیہی ہو تو بداہت کل ملزوم ہے اور استغناء عن التعلم اس کو لازم. یہ بات کہتے ہیں. تو کہتے ہیں یار دیکھو ذرا سمجھو، ایک استغناء عن المنطق ہے، ایک استغناء عن تعلم المنطق. دو چیزیں ہیں یہاں پر، ایک ہے منطق، ایک منطق کا تعلم، دو چیزیں. تو آپ پیچھے ذرا سوچیں کہ یہ مقدمہ ہے تو کلام کس میں چلا رہا ہے؟ بیان حاجت الی المنطق میں کلام چلا رہا ہے. بیان حاجت الی تعلم المنطق میں کلام چلا رہا ہے. نفس منطق کے طرف احتیاج میں کلام چلا رہا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ تعلم منطق کی طرف احتیاج میں تو کلام نہیں چلا رہا. سمجھ آ گئی ہے؟ تو ثابت کرنا ہے بیان حاجت الی المنطق میں ثابت کرنا یہ ہے کہ بھائی ہم محتاج ہیں کسبی کو حاصل کرنے کے لیے بدیہی کی طرف. کسبی کو بدیہی سے حاصل کریں بطریقہ نظر و فکر. تو نظر و فکر میں خطا واقع ہو تو خطا فی الفکر سے بچانے کے لیے کیا چاہیے؟ تو وہ قانون کیا ہے؟ تو یہ تو میاں نفس منطق، قانون تو نفس منطق ہے، قانون تعلم منطق تو نہیں ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو کلام چلا آ رہا ہے نفس منطق کے طرف احتیاج میں کہ نفس منطق کی طرف ہم محتاج ہیں کہ جب ہم قصد حاصل کریں گے بدیہی سے تو بطریقہ نظر و فکر اور اس میں خطا واقع ہے. خطا سے عاصم قانون کون ہے؟ منطق. تو حاجت الی المنطق میں کلام، حاجت الی تعلم المنطق میں کلام ہے نہیں. تو تعلم منطق سے اگر استغناء لازم آ جائے تو 1000 مرتبہ آ جائے، اس میں تو کلام ہی نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ یہاں دو چیزیں جس کے درپے ہے ماتن اور شارع، وہ نفس منطق کی طرف حاجت ہے، تعلم منطق کی طرف تو یہ لوگ درپے نہیں ہیں. وہ تو احتیاج ثابت کرتے ہیں منطق کی طرف کہ وہ مقدمہ ہے. تو مقدمے میں حاجت الی المنطق داخل ہوتی ہے، حاجت الی تعلم المنطق اس کی جز نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی یہ بات ہو؟ یہ ایک اعتراض یہاں ہوتا ہے. ترجمہ کروں یا وعلم انہا ہونا مقامین، دو مقام ہیں. الاول الاحتیاج الی نفس المنطق، ایک یہ ہے، اور والثانی الاحتیاج الی تعلمہ، دو. لیکن دلیل جو چلی آ رہی ہے والدلیل انما ينتهض على ثبوت الاحتیاج الیہ لا الی تعلمہ. دلیل جو چلی آ رہی ہے وہ تو ثبوت احتیاج الی المنطق کے لیے، بیان حاجت الی المنطق جو میں نے آپ کو بتایا. دلیل سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے لا الی تعلم، منطق کے تعلم کے طرف احتیاج تو نہیں ثابت کرنا ہے میاں دلیل سے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرماتے ہیں والمعارضۃ المذکورۃ وان فرضنا اتمامها لا تدل الا على الاستغناء عن تعلم المنطق. یہ جو معارضہ ہوا
یہ بالفرض اگر ہم تام بھی مان لیں، پہلے تو ہم نے معارضے کا جواب دے دیا، ایک جواب تو معارضے کا ہو گیا، یہ سمجھو دوسرا جواب ہے کہ پہلے تو یہ معارضہ تام ہی نہیں ہے، لیکن ہے میاں تام مان بھی لو تو میاں کیا ثابت ہوگا؟ عدم احتیاج الی التعلم. تو کیا جو دلیل پہلے دلیل مدعی نے دلیل کس پر دی؟ نفس منطق کی طرف احتیاج. تو معارض کیا کر رہا ہے؟ تعلم منطق سے استغنا ثابت کر رہا ہے. تو یہ معارضہ ہوا؟ اے میاں معارضہ تو اس کو کہتے ہیں کہ مستدل جو دلیل دے دے اپنے دعوے پر، معترض ایسی دلیل دے کہ وہ کہے میرے پاس ایسی دلیل ہے کہ جو تمہارے دعوے کی نقیض ثابت کرے گا، تو اجتماع نقیضین تو باطل ہے، لہذا تیرا دعویٰ بات. معارضہ تو اس کو کہتے ہیں. تو اب مستدل نے استدلال کیا کس پر؟ نفس حاجت کے، نفس منطق کی طرف حاجت پر. تو معترض کا اعتراض معارضہ جو ہے وہ نافذ ہو گیا کس کے اوپر؟ تو یہ اس کی نقیض ہے. استغناء عن التعلم یہ اس کی نقیض ہے. استغناء عن المنطق ثابت ہوتا ہے تو یہ نقیض ہوتی ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں یہ معارضہ نہیں ہے. سمجھ آئیے؟ یہ تو تم نے کوئی اور طریقہ اختیار کیا، وہ کچھ ثابت کر رہا ہے تو تم کو اس کی نقیض کو نہیں ثابت کر سکے تم، لہٰذا یہ معارضہ نہیں ہے. سمجھ آئیے؟ اس لیے فرمایا اتمامها لا تدل الا على الاستغناء عن تعلم المنطق وهو لا يناقض الاحتياج اليه. اور استغناء عن تعلم المنطق یہ تو نقیض نہیں ہے میاں احتیاج الى المنطق. سمجھ آئیے؟ کہتے فلا يبعد الا يحتاج الى تعلم المنطق. ہاں بعید نہیں ہے میاں کہ تعلم منطق کی طرف تو حاجت نہ ہو. کیوں نہیں ہے؟ لکونہ ضروری ہے بھی جميع اجزائی، کہ ہو سکتا ہے کہ منطق بھی جميع اجزائی بدیہی ہو، تو تعلم کی طرف تو ضرورت نہیں ہوگی میاں. سمجھ آئیے؟ او لکونہ معلوما بشیء آخر، یا کسی اور طریقے سے معلوم ہے اس لیے اس کے تعلم کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وتكون الحاجة ماسة إلى نفسه في تحصيل العلوم النظرية. ہو سکتا ہے کہ اس کے تعلم کی طرف ضرورت نہ ہو لیکن عین منطق کی طرف ضرورت ہو، وہ علوم نظریہ کے حاصل کرنے کے لیے عین منطق کی طرف ہو حاجت ہو، لیکن اس کے تعلم کی طرف حاجت ہو نہ ہو کہ وہ پہلے سے معلوم ہے کسی اور طریقے سے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ تو دونوں چیزیں جمع ہو گئی. یہ معارض کی دلیل اور مستدل کی دلیل دونوں جمع ہو گئی تو نتیجے جمع ہو سکتے ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ تو پتہ لگا یہ معارضہ نہیں ہے یار، یہ تو تم نے کوئی اور طریقے سے اعتراض کیا ہے جو نہ معارضہ ہے نہ منع ہے، ہاں نہ وہ نقض اجمالی ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو فالمذکور فی معرض المعارضۃ اب رد کرنا چاہتے ہیں صحیح کہ جو معارضہ کی شکل میں یہ دلیل ذکر کی گئی ہے یہ میاں لا یصلح للمعارضہ، یہ سرے سے اس میں معارضہ بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، یہ معارضہ نہیں ہے. لأنها المقابلة على سبیل الممانعۃ، کہ معارضہ کس کو کہتے ہیں کہ دلیل کا دلیل سے مقابلہ، اور مقابلہ کیسے ہو؟ علی سبیل الممانعۃ، کہ دونوں میں تمانع ہو. سمجھ آئیے؟ اگر ایک صحیح ہے تو دوسرا غلط. سمجھ آئیے؟ یہ علی سبیل الممانعۃ ہو
دلیلین میں، یعنی ایک دلیل معارض کی دلیل جو ہے وہ مستدل کی دلیل کی مستدل کے دعوے کی نقیض ثابت کرے. سمجھ میں آئیے؟ تو یہاں تو ایسا تو نہیں ہوا کہ یہ تو دونوں جمع ہو گئے. تو جب جمع ہو گئے تو پھر معارضہ کیسے ہوا؟ اس لیے معارضہ ہے ہی نہیں سر.